عورت کو اپنے شوہر سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو شوہر، جو بیوی اپنے گھر میں جب ان کے شوہر کو گھر میں آنے کا ٹائم ہو جائے اور اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے اپنے جسم پر پرفیوم نہ لگائے، اپنے شوہر کے لیے اپنے کپڑے کو چینج نہ کر لے، میرے دوستو جب یہ نہیں کرتی ہے اگر وہ بیوی، تو اس بیوی کو اپنے شوہر سے یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم رات کے 10 بجے آتے ہو، 12 بجے ہو، 11 بجے۔ کیا کرے گا آ کر کے؟ تمہارے بدن کی پسینے کی بدبو سونگے گا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے بدن کی خوشبوؤں کو سونگھ کر کے اگر تمہارا شوہر آفس میں ہے تو ان کا دل تمہارے ساتھ ہو کہ کب میں اپنے آفس کا کام ختم کر کے جاؤں گا اور اپنی بیویوں سے دل کی باتیں کروں گا، صرف آفس کا سارا ٹینشن میں اپنی بیویوں کی باتوں، میٹھی میٹھی باتوں سے اپنے سارے ٹینشنوں کو بھول جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری پیاری بہنوں اور اسلام کے شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر دو ہی جنس پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ انسان کی دو ہی قسم ہے اور تیسری قسم جو ہے وہ کسی قابل نہیں، لیکن جو معاشرے میں جو شمار ہوتا ہے دو ہی چیز کا شمار ہوتا ہے، ایک مرد کا ایک عورت کا، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کی آبادی کو پھیلایا، دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا اور انسان کے جوڑے بنائے، مرد عورت کے جوڑے بنا کر کے اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے رہنے کے لیے، ان کو بسنے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک رشتہ قیام کیا، اور اس رشتے کو شوہر اور بیوی کے نام سے جانتے ہیں، میاں بیوی کہتے ہیں، وائف اور ہسبینڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ اور مقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا جو کام کیا انسان کو بنانے کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا جو رشتہ جوڑا، سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا، اور جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اس رشتے سے جڑ جاتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا، انسان کی آبادی کو پھیلانے سے پہلے جب صرف دو ہی انسان کو اللہ نے بنائے تھے، اس وقت پوری آبادی انسانوں سے نہیں بڑھی تھی، زمین اور آسمان کے درمیان میں، زمین کے اندر بھی اور آسمان کے اوپر بھی صرف دو ہی انسان تھے۔ اس دو انسان کے اندر جو سب سے پہلا رشتہ اللہ نے قیام کا عمل کیا وہ رشتہ ازدواجی ہے،
جس کو شوہر اور بیوی کہتے ہیں، جس کو میاں اور بیوی کہتے ہیں، جس کو ہسبینڈ اور وائف کہتے ہیں، سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا۔ اور اس رشتے کو قائم کرنے والا کون؟ ہمارے اور آپ کا رب، احکم الحاکمین، کائنات کا رب، کائنات کو بنانے والے نے سب سے پہلا نکاح اور سب سے پہلا رشتہ جو قائم کیا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کیا۔ اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اسی شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیتوں کے اندر اللہ نے شوہر اور بیوی کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا نازک بھی ہے۔ جتنا یہ مضبوط ہے اتنا ہی یہ رشتہ نازک بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ بیوی کو اللہ نے شریک حیات قرار دیا، وہ کروٹ کا ساتھی ہے، زندگی کا ساتھی ہے، اور اس زندگی کے ساتھی کو جس طرح ایک جملے کے اندر آپ کی وہ شریک حیات بنتی ہے، اسی ایک جملے میں وہ آپ سے سائڈ بھی لے لیتی ہے۔ دنیا کے اندر جو بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر رشتہ داروں کے اندر جھگڑے فساد، بھائیوں کے اندر جھگڑے، باپ بیٹے کے اندر جھگڑے، اور گاؤں والوں کے اندر جھگڑے، گھر کے اندر فیملی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان تمام جھگڑوں میں سے ایک جھگڑا آتا ہے شوہر اور بیوی کا جھگڑا۔ اور یہ جھگڑا اتنا خطرناک ہے، جس جھگڑے کو سلغانے کے لیے، جس جھگڑے کو طول دینے کے لیے تیسرا آدمی اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے، اور وہ شیطان بڑا خیر خواہ ہو کر اس کے اندر آتا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اور جھگڑا کرو اور جھگڑا کرو، اور جھگڑے کی نوبت بعض دفعہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طلاق تک آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہمیں اس میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، اور یہ رشتہ اللہ نے جو قائم کیا کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے ان تمام نبیوں کو میں نے اس رشتے سے جوڑا ہے، ان تمام انبیاؤں کی سنت میں نے اس رشتے سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے کسی نبی کو رہبانیت کا درس دینے کے لیے ہی نہیں بھیجا۔ دنیا کے اندر جو رشتہ، دنیا کے اندر جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں کا راستہ نہیں ہے، بلکہ شہروں اور دیہاتوں اور گھروں سے اور ایک فیملی سے گزرتا ہوا ایک راستہ ہے۔ یہ رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح تو میری سنت ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی بھی سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے رغبت رکھتا ہے، جو میری سنت کو اختیار کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرا ہے، اور فلیس منی، جو میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا، میری سنت کو اختیار نہیں کرتا، میری سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، وہ جس کا دربار چاہنا ہے تھام لے، میرے پاس آنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج جو میں نے ٹاپک کو چھیڑا ہے، ہماری گھر کی عورتیں بھی سنیں، ہمارے ان تمام شوہر بھی سنیں، کیونکہ آج انہی دونوں کا ٹاپک ہم نے بیان کرنا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کیسی محبت ہونی چاہیے،
بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے، شوہر اور خاوند کا کیا کردار ہونا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ آئے دن ہمارے گھروں کے جھگڑے، ہمارے گھروں کی لڑائیاں، ہمارے گھروں کے آپس کی نفرتیں، ہمارے گھروں کے آپس کی عداوتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں غیروں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کورٹ کچہریوں کا کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پولیس اسٹیشنوں کا دورہ لگانا پڑتا ہے۔ ہم نے لڑائی کر کے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پامال کر کے غیروں کا دامن تھام رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، ان تمام عورتیں ہماری بات آج کان کھول کر کے سن لیں، جو شادی شدہ ہے اور جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی ہونے والی وہ بھی سنیں اور کان کھول کر کے سنیں، کیونکہ آج کی بات اتنی قیمتی بات ہے، اور دل کو فراخ دلی کے ساتھ سنیں، تنگ دلی کے ساتھ نہ سنیں، ہماری کسی بات کو نیگیٹو میں نہ لے، پوزیٹو میں لے۔ میرے دوستو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری عورتوں سے بھی اور ہمارے شوہروں سے بھی، کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے، جہاں محبت کا پیمانہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں محبت گہرا ہوتا ہے، وہاں نفرتیں پتلی ہوتی ہیں، وہاں جو نقص ہے وہ کم نظر آتے ہیں۔ جہاں محبت کم ہوتی ہے وہاں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، وہاں نقص بڑھ جاتا ہے۔ وہاں نفرتیں موٹی نگلیں رکھتی ہیں۔ جس دل کے اندر محبت، جس دل کے اندر پیار، جس دل کے اندر الفت ہوگا، وہاں نفرت نہیں ہوگی۔ اور اگر اسی دل کے اندر محبت کے بجائے نفرت آ جائے، محبت کے بجائے عداوت آ جائے، محبت کے بجائے شک آ جائے، محبت کے بجائے شبہات آ جائے، تو وہاں اچھا کام بھی برا لگنے لگتا ہے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو، چاہے وہ بیویوں کی طرف سے ہو۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ تالی جو بجتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں طرف سے بجتی ہے۔ ایک ہاتھ سے آپ اگر تالی بجانا چاہیں گے تالی نہیں بجتی ہے، تو غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اے لوگوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اے مسلمان کی ماں اور بہنوں، تمہارے درمیان جو میں نے رشتہ قائم کیا ہے یہ کچے دھاگے کی طرف نہیں ہے، ایک موٹا مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں شوہر اور بیوی اپنی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ کے نبی، یہ صحیح حدیث کی روایت بیان کر رہا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تبارک و تعالیٰ ان چہروں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کے ساتھ مسکرانے لگتے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اندر فرشتوں کے سامنے مسکراتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر منہ بنا کر کے ایک سائیڈ لے لیتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر منہ بنا کر کے سائیڈ لے لیتی ہے، تو تیسرا ہمارے درمیان آ کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اور رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، تیسرا ہمارے درمیان شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان آ کر کے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر کے ان کو اور نفرت دلاتا ہے، ان کی چہروں کو اور معیوب شمار کرنے لگتا ہے کہ کس طرح ان دونوں میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ لے کہ ان کے درمیان طلاق تک کا مسئلہ آ جائے۔ اب آج جو ہمیں بیان کرنی ہے، آج میں ہماری عورتوں کے اوپر ایک ٹاپک کو چھیڑنا ہے کہ ہماری گھر کی، ہماری بیویوں کی کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے،
ہماری بیویاں، ہماری گھر کی شہزادیاں، ہماری گھر کی بہنیں کون سی ایسی غلطیاں کر لیتی ہیں جن سے ان کے شوہروں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کبھی یہی چھوٹی غلطیاں ہمارے لیے سر کا وبال بن جاتا ہے۔ یہی چھوٹی غلطی ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب ہم اینٹوں سے اینٹیں جوڑتے ہیں تو یہ دیوار بن جاتی ہے، مکان بن جاتا ہے۔ اینٹوں سے اینٹیں جڑتے جاتے ہیں تو مکان بنتے جاتے ہیں۔ جب دلوں سے دل کا رشتہ جڑتا ہے، دلوں سے جب دل جڑنے لگتے ہیں تو ہمارے گھر آباد ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر خوشحالیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور جس مکان کے اندر اگر ہم اینٹ کو ٹیڑھا رکھیں گے، اینٹ کو توڑ کے رکھیں گے، گارے مٹی والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی اینٹ کو مسالہ لگانے میں ادھر سے ادھر ہو گیا تو مکان کا سارا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل کا رشتہ تھوڑا سا کراس کیا، ہمارا دل کا رشتہ تھوڑا سا الگ ہوا تو سارا محبت کا نظام بگڑ کر کے نفرت میں آ جاتے ہیں۔ جو گھر آباد ہونا چاہیے تھا وہ آباد ہونے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کرتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ او میرے لوگوں، او انسانوں، جب میں نے تمہیں پیدا کیا، مرد و عورت بنایا، تمہیں شوہر اور بیوی بنایا، تمہارے دلوں کے اندر میں نے محبت رکھ دی، تمہارے دلوں کے اندر میں نے رحمت رکھ دی، تمہارے دلوں کو میں نے جوڑ دیا، تمہیں میں نے زندگی کا جیون کا ساتھی بنا دیا، زندگی گزارنے کا ساتھی بنا دیا، دکھ درد کا ساتھی بنا دیا۔ اب تمہیں اپنی دکھ کو بھی بیان کرنا ہے، اپنی خوشیوں کی بھی بیان کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آگے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ او لوگو، میں نے تمہاری بیوی کو اور تمہیں بھی ایک جسم کا ایک جوڑا بنا دیا، لباس بنا دیا۔ تمہیں اکٹھا رہنا ہے، ایک جگہ جڑ کر رہنا ہے، ایک بستر پہ رہنا ہے، ایک مکان میں رہنا ہے، ایک چھت کے نیچے رہنا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کی نفرتوں کو نکال کر کے باہر پھینکنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے جو شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا، کیوں بنایا؟ انسان کے لیے ایک نشانی بنایا۔ ہر عقل مند انسان یہ دیکھ کر سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے ایک عورت کے اندر اپنے شوہر کے لیے کیسی محبت رکھی ہے، ایک شوہر کے دل کے اندر اپنی بیوی کے لیے کیسی محبت رکھی ہے کہ بیوی اپنے میکے کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، دن رات کھٹتا ہے، راتوں کی نیند کو حرام کرتا ہے، دن کا سکون اور چین کو ختم کرتا ہے، صرف اس کے لیے کہ میرا بیوی، میرے بچے خوش رہیں۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور کون ہے معلوم؟ دنیا کا جو سب سے سستا مزدور ہے، جس کو کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی منافع نہیں، وہ ایک شوہر ہوتا ہے جو کسی لالچ کے بغیر، اس کے بغیر اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے دن رات۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بیوی بچہ صحیح رہے گا، وہ خوش رہیں گے تو میں ہی خوش رہوں گا۔ اب بیوی بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شوہر تمہارے لیے دن بھر خون پسینے بہا کر کے تمہارے لیے
کما کر کے گھروں میں لاتے ہیں، تمہارے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے دن کے چین کو، اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے صرف اس لیے قربان کرتے ہیں میرے گھر کے اندر جو میرے بچے ہیں، میری جو بیویاں ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کو ناشتہ صحیح ڈھنگ سے ملے، ان کو دوپہر کا کھانا بھی صحیح سے ملے، ان کو رات کا کھانا بھی صحیح سے ملے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب ایک شوہر، ایک سستا مزدور شوہر اپنی بیوی سے کیا پیسہ لیتا ہے؟ بھئی صبح کا ناشتہ دیتا ہے کہ پیسہ مانگتا ہے کہ میں نے صبح کا ناشتہ کھلا، لاؤ پیسہ، دوپہر کا کھانا کھلا، لاؤ پیسہ، تمہیں کپڑے دلائے، لاؤ پیسہ؟ نہیں، یہ سب سے دنیا کا سستا مزدور ہے جو بغیر عوض کے مزدوری کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، اپنی زندگی بھر اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی بیوی، وہی بچے اگر ایک دن ایک شادی کا اگر جوڑے کے اندر کمی آ جائے، اگر ایک صابن کے اندر کمی آ جائے، ایک لپسٹک کے اندر کمی آ جائے، ایک فیس پاؤڈر کے اندر کمی آ جائے، جو شوہر دن رات اپنی بیوی بچوں کے لیے خون اور پسینے کو بہاتا ہے، وہی بیوی اپنے شوہر جب گھر سے دن بھر باہر رہ کر رات میں تھکا ہارا آتا ہے، ابھی بیچارہ دروازے کے اندر پیر بھی نہیں رکھا، وہی بیوی سڑی ہوئی منہ لے کر، پھٹے پرانے کپڑے لے کر شوہر کو سب سے پہلے کہتے ہمارا صابن کہاں ہے، ہمارا پاؤڈر کہاں ہے، ہمارا کریم کہاں ہے؟ میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بیویوں، کم سے کم خدا را اس شہر پر تو رحم کر لیتی جو شوہر دن بھر تھک ہار کر کے تیرے پاس سکون کے لیے آئے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن فرماتا ہے کہ تم بیویوں کو جو میں نے بنایا ہے اپنی شوہر کی سکون کے لیے، اپنی شوہر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اپنی شوہر کی دماغ کی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر وہی بیوی اپنی شوہر کی ٹینشن کو ختم کرنے کے بجائے ان کے شوہر کے دلوں کے اندر اور ٹینشن بڑھائے تو بیچارہ وہ شوہر کیا گھر میں رہے یا باہر کی عورتوں سے منہ لڑائے گا؟ میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور میرے شادی شدہ بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تم دونوں میاں بیوی کے دلوں کے اندر میں نے مودت، محبت رکھ دی، پیار رکھ دیا اور رحمت کا مادہ پیدا کر دیا کہ شوہر بیوی کے لیے رحم دل بن جائے، بیوی شوہر کے لیے رحم دل بن جائے۔ لیکن آج ہماری پیاری بہنیں، ہماری بات اگر بری لگے تو ہمیں معاف کر دینا، لیکن کڑوی بات ہے، سچی بات ہے۔ آج ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اگر شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو بڑے بن سور کر کے بڑی بہترین سے میک اپ کرتی ہے اور ایسا سج دھج کر جاتی ہے، لگتا ہے کہ یہ دنیا کی حور پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن وہی بیوی جس کو قرآن نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اے مسلمان کی عورتوں، اے مسلمان کی بیویوں، اگر تمہیں زینت کرنا ہے، اگر تمہیں بننا سورنا ہے، اگر تمہیں بناؤ سنگار کرنا ہے، اگر تمہیں میک اپ کرنا ہے، اگر تمہیں بیوٹی پارلر کو اپنے گھروں میں سجانا ہے تو صرف ایک شخص کے لیے سجانا ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے، شوہر کو میک اپ کر، بیوی کو میک اپ کرنا منع نہیں ہے، بیوی کو عطر لگانا منع نہیں ہے، لیکن لگانا کس کے لیے ہے؟ دنیا کے مردوں کے لیے نہیں، شادی کی پارٹیوں میں جانے کے لیے نہیں، بازاروں میں جانے کے لیے نہیں میک اپ کرنا۔ میک اپ کرنا کس کے لیے؟ قرآن کہتا ہے
कुरान की बात है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। क्या कुरान औरतों के बारे में तारीफ किया कि ए इस्लाम की शहजादियों, ए इस्लाम की औरतों, तुम्हें बनना है, संवरना है, सजना है, ढजना है, अच्छी कपड़े पहनना है और ऐसी कपड़े पहनना है जो तुम्हारे जिस्म के अंदर पुरकशिश हो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक खूबसूरती नुमाया हो। ये सारी चीजें सिर्फ किसके लिए करना है? अपनी शौहर के लिए करना है। किसके लिए करना है? अपनी शौहर के लिए करना है। लेकिन आज मामला क्या है? आज मामला इसका बिल्कुल उल्टा है। एक शौहर दिन भर ऑफिस में जाता है, काम करता है, सोचता है ऑफिस से घर जाऊंगा, मेरी बीवी दुनिया की हूर बनकर रहेगी, मेरी बीवी मेरे लिए बालों को संवार कर रहेगी, मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करके रहेगी। लेकिन घर में आती है तो वही बीवी भंगन बनकर रहती है, वही बीवी मैले कपड़े पहन कर रहती है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके कपड़े फटे पुराने हैं, उनके जिस्म से पसीने की बदबू आती है। उस औरत को अपने शौहर से शिकायत करने का कोई हक नहीं है। जो शौहर, जो बीवी अपने घर में जब उनके शौहर को घर में आने का टाइम हो जाए और अपने शौहर के लिए मेकअप न करे, अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार न करे, अपने शौहर के लिए अपने जिस्म पर परफ्यूम न लगाए, अपने शौहर के लिए अपने कपड़े को चेंज न कर ले, मेरे दोस्तों, जब ये नहीं करती है अगर वो बीवी, तो उस बीवी को अपने शौहर से ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि तुम रात के 10 बजे आते हो, 12 बजे और 11 बजे। क्या करेगा आकर के? तुम्हारे बदन की पसीने की बदबू सूंघेगा। अरे होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारे बदन की खुशबुओं को सूंघ करके अगर तुम्हारा शौहर ऑफिस में है तो उनका दिल तुम्हारे साथ हो कि कब मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके जाऊंगा और अपनी बीवियों से दिल की बातें करूंगा। सिर्फ ऑफिस का सारा टेंशन मैं अपनी बीवियों की बातों, मीठी मीठी बातों से अपने सारे टेंशनों को भूल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, शौहर बेचारा दिन भर काम करता है, दिन भर मेहनत करके आता है, जब घर आकर पहुंचता है देखते कि बीवी किचन के अंदर काम करती है, इधर सालन लग रहा, इधर मसाला लगा, इधर कपड़े पुराने, इधर पसीने, इधर बाल बिखरे, इधर वैसे। अब सड़ी हुई मुंह लेकर शौहर के सामने आएगा। वो शौहर बेचारा सोचता था कि मैं जाऊंगा, मैं अपनी बीवी की खूबसूरत चेहरे को देखूंगा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं दुनिया की सारी औरतों को भूल जाऊंगा, सिर्फ अपनी बीवियों को याद करूंगा। और जब शौहर इस हालत में अपनी बीवियों को देखती तो सोचता, काश कि मैं यहाँ आता ही नहीं, ऑफिस में और 1-2 घंटा बिता देता तो और अच्छा होता। नहीं मेरी प्यारी बहनों, घर को बनाना भी और घर को बिगाड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम शौहर को अपनी मोहब्बत में ऐसा दीवाना बना दो कि तुम्हारा शौहर ऑफिस में रहे लेकिन दिल तुम्हारे पास रहे, ऐसा उनका इस्तेकबाल करो। लेकिन सिर्फ ये बीवियों की गलती नहीं है, हमारे शौहर की भी गलतियां हैं। हमारी शौहर से, हमारे मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब ऑफिस से, आप जब अपने काम से, आप जब अपने कारोबार से घर जाएं, चाहे आपके दुकान में कितना ही टेंशन हो, चाहे आपके दुकान में, आपके ऑफिस में कितना ही परेशानियां हो, आपके ऑनर आपको कितना ही टेंशन डाल दे, मेरे नबी की सुन्नत बता रहा हूं, जब आप घर जाए तो आपका चेहरा सड़ा हुआ नहीं चाहिए, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपके चेहरे के अंदर बशासत हो। फौरन जाए तो अपने घर का दरवाजा खटखटाए तो आपकी बीवी जब आपके लिए दरवाजा खोले तो आपके चेहरे के अंदर मुस्कुराहट हो, फौरन सलाम के साथ अपनी बीवियों का इस्तकबाल करें। और ये किसकी रिवायत है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत। अब हदीस सुनिए, सही हदीस बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बड़ी परेशानियों में आए और जो ही घर में आए, अम्मा आयशा समझ गई कि मेरे नबी के जहन के अंदर कुछ उलझने हैं, कुछ परेशानियां हैं।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ओ मेरे नबी, ओ मेरे शोहर, अल्लाह के नबी का प्यार देखिए और अम्मा आयशा का प्यार देखिए। इस्लाम प्यार को मना नहीं करता, लेकिन आज की हमारी औरतें और हमारे मर्द क्या समझते हैं कि प्यार करेंगे तो हमारे अंदर बदनामी आएगी। हमारी औरतें ये सोचती है कि हम जितना ज़्यादा प्यार करेंगे हमारी इतनी ही ज़्यादा इज्जत कम होगी। ये हमारी औरतों की बेवकूफ़ी है और हमारे मर्दों की भी बेवकूफ़ी। हर आदमी चाहता है प्यार का इजहार, कि जिस तरह मैं प्यार करूँगा तो मेरा सामने वाला भी मेरे प्यार का इजहार करे। मेरे दोस्तों, दुनिया वालों को, दुनिया की औरतों को आपको आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर आई लव यू बोलना है तो आप अपनी बीवियों को जाकर के बोलिए। अगर इधर आई लव यू बोलेंगे, जिसकी वजह से आपकी बीवी अगर मुस्कुराएगी तो अल्लाह तबारक व ताला उस मुस्कुराहट की वजह से, उस हंसी की वजह से अल्लाह आपको 100 शहीदों का सवाब देंगे। क्या समझते हैं? फरमाया कि जब शोहर और बीवी आपस के अंदर मुस्कुराते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन शोहर और बीवियों को 100 शहीदों का सवाब अता करते हैं। मेरे दोस्तों, तो अम्मा आयशा अपने शोहर हजरते जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात के सरदार है, जो इमामुल अंबिया है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी को दुनिया की औरतों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी, आप अगर एक इशारा करेंगे तो दुनिया की सबसे हसीन और जमील औरतों को आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। वो नबी देखिए अपनी बीवियों से कैसे बर्ताव करते हैं। हमारे काम चंद घंटों के, लेकिन वो नबी जो आए पूरी दुनिया के लिए काम करने के लिए आए थे। हमारा काम कितना? 6 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा, इतना ही तो हमारा काम होता है। लेकिन वो नबी दिन रात काम करने वाले नबी अपनी फैमिलियों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ किस तरह रहते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में दाखिल हुए, फौरन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम करते हैं। और सलाम करने के बाद मेरे नबी पहला जुमला क्या कहते हैं? फरमाया, ओ आयशा, मुझे तेरा चेहरा देखना इतना पसंद है, मुझे तेरे चेहरे को देखते रहना इतना पसंद है कि कोई मुझे खजूर और शहद मिलाकर के खाना दे तो उस खाने के अंदर जो मज़ा है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा मुझे तेरे चेहरे का दीदार करने में आता है, तेरे चेहरे को देखने में आता है। कौन कहता है? कायनात के सरदार, कायनात के नबी, इमामुल अंबिया अपनी बीवी से ये कहते हैं कि आयशा, कोई अगर मुझे खजूर और शहद मिला करके दे, जो खाने के अंदर वो मज़ा है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो जायका है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा मुझे तेरे चेहरे को देखने में आता है। अम्मा आयशा भी बड़ा होशियार थी। अच्छा, तवा गरम है। फौरन अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे अगर कोई मक्खन और पनीर ला कर दे, जो उस खाने में मज़ा है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपकी चेहरे अनवर को देखने में मज़ा आता है। मेरे दोस्तों, जब अम्मा आयशा ने ये तारीफ़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तू भी मेरे से आगे बढ़ गई, तेरा तारीफ़ बड़ा अच्छा है, तू बहुत अच्छा तारीफ़ कर लेती है। लेकिन आज क्या है, कोई शोहर, कोई बीवी है जो अपनी बीवियों की ऐसी तारीफ़ करे, या अपनी बीवी अपने शोहर की ऐसी तारीफ़ करे? मेरे दोस्तों, कसम अल्लाह की, मेरे नबी ने क्या तरीक़ा बतलाया है, क्या सलीक़ा दिया है। इसलिए इन तरीक़ों को अपनाना है। और हमारी औरतें जब घर में उनके शोहर का आने का टाइम हो तो उनको मुंह हाथ धोने के लिए तौलिया, साबुन बिल्कुल रेडी रखें, उनका सही खुले तौर पर इस्तेक़बाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने, मेरे दोस्तों, हूर तो सबको पसंद है ना, सबको पसंद है कि नहीं? कौन चाहता है कि मुझे हूर ना मिले?
جب حوروں کی بات ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ یہ تو بتائیے کہ جنت کے اندر جو ہمیں حور ملے گی تو ان حوروں کے ساتھ کیا جنت میں ہماری یہ بیویاں بھی جائے گی کیا؟ کہاں جائے گی؟ جائے گی تمہاری بیویاں بھی، کیونکہ وہ بھی ایمان لائی، کلمہ پڑھی ہے، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو اس نے کیا کہا کہ اب مجھے جنت کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا تمہیں جنت کی کیوں ضرورت نہیں؟ کہا کہ دنیا کے اندر 20 سال میں نے کرکر کر کے تو تھک چکا ہوں، اگر وہ جنت میں جاؤں گا سوچوں گا تھوڑا سکون مل جائے، وہاں بھی کرکری ہوگی، وہاں بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو مجھے ایسی جنت کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جنت کے اندر جو حوریں ملے گی اور ان حوروں کے ساتھ جو دنیا کی حور تم کو ملے گی، یہ جو دنیا کی بیوی آج لڑتی ہے نا، یہ جھگڑتی ہے نا، ہمارے اکثر گھروں کا یہ حال ہے کہ شوہر بیوی کے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو ٹائم اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو کھل کر کے اور بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب جنت کے اندر پہنچائیں گے، جنت کے اندر پہنچائیں گے کہ آؤ میرے بندو میں تمہیں حور دے رہا ہوں، اور وہ بندہ اپنی حور کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندو تم نے تو حور لے لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بھی تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ تو بندہ اس وقت کہے گا اللہ نہ رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اس کی ضرورت نہیں، یہ ہے نا ہمارے سامنے اتنی خوبصورت حسین و جمیل حور، اب اس کی دنیا والوں کی کیا ضرورت، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ پھر پوچھے گا کیا دنیا والوں کو پیش کر دوں جو دنیا کی تمہاری حور تھی؟ پھر بندہ کہے اللہ ایک تو دے دی ہے آپ نے، یا اللہ اس کی کیا، اس کو سائیڈ میں رہنے دو نا۔ اللہ تیسری مرتبہ پھر پوچھے گا کیا دنیا کی حور کو لا کے پیش کر دوں، دنیا کی تمہاری بیوی کو لاؤں؟ بندہ پریشان ہو جائے گا، اللہ کیا بار بار یہ آپ جنت کی حور دے دیے مجھے، اس سے بڑی اور کیا نعمت مل سکتی ہے؟ دنیا کی اس کو کرکر والوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو روز لڑتی تھی، روز جھگڑتی تھی، کھانے میں جھگڑنا، کبھی نمک تیز کبھی مرچ تیز، کبھی کھانے میں نمک نہیں، روز ایسے کو کیا ضرورت؟ یہ ہے نا ہمارے پاس رہنے کے لیے۔ کہا کہ میرا بندہ ایک جھلک تو دیکھ لو اس کو۔ بندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سامنے کرے گا اور فرشتوں کو کہے گا جنت کے پردے کو ہٹایا جائے۔ جنت کے درجے کے جو پردے ہوتے ہیں 7 پردے کے اندر ان کی بیویوں کو رکھیں گے، فٹ 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 پردے ہٹاتے جائیں گے۔ جب ان کی نگاہ ان کی بیویوں پر پڑے گی تو آدمی دنگ رہ جائے گا، آدمی کی آنکھیں جو حیرت زدہ رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ کہا اللہ یہ میری بیوی، آنکھ مچے گا یہ میری بیوی ہے، پہچان نہیں پائے گا۔ کہا ہاں میرے بندے یہ وہی تمہاری بیوی ہے جو دنیا کے اندر تیرے لیے کھانا بناتی تھی، تیرے بچوں کی پرورش کی تھی، آج میں نے 70 حوروں سے زیادہ تمہاری بیوی کے اندر میں نے حسن دے دیا ہے۔ وہ دنیا کی جو کرکری تھی اس کے دل کے اندر سے میں اس کو نکال کر کے پھینک دیا، دنیا کی عداوت، دنیا کی نفرتیں ختم، اب یہاں تو صرف پیار و محبت ہی محبت ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر یہ چاہتا ہے، ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اگر یہ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی ہمیشہ میری غلام بن کر رہے، میری بیوی ہمیشہ میری فرما برداری کرتی رہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کیا کیجیے، اپنی بیوی کی خوب تعریف کیجیے، کیونکہ عورت جو ہے تعریف جتنا ان کی کرو گے وہ اتنا ہی آپ کی دیوانی ہوتی چلے جائے گی۔ عورت کو تعریف سننا بہت پسند ہے۔ ایک دو واقعہ میں بہت خوبصورت سنانا چاہتا تھا لیکن نہیں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ وہ سناؤں گا، میں آپ کو ضرور انشاءاللہ سناؤں گا کیونکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ ہمارے ہر مرد اور ہر عورت کو یہ سب سننا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ سب نہیں بتائی جاتی ہے جس سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت آ جاتی ہے۔
اس لیے ہماری بہنیں، ہماری گھر کی معزز خواتین، آج سے ہی آپ اپنے شوہر کا استقبال ایسے انداز میں کریں، ایسے انداز میں کریں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا ہی دیوانہ بن جائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپ اپنے شوہر کو جتنا سکون دیں گے اتنا ہی شوہر آپ کے دیوانے اور پاگل ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہی ٹینشن آپ اپنے شوہر کو دیں گے اتنا ہی وہ آپ سے دور ہو کر کے کسی پڑوسن کو جھانکنے لگ جائیں گے۔ اگر گھر میں محبت نہ ملے تو پھر شوہر پڑوسوں کو جھانک لے، جبکہ یہ جائز نہیں، بھئی حرام ہے۔ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ پڑوسن کو جھانکنا جائز ہے، نہیں، بالکل حرام ہے، حرام۔ پڑوسن کو جھانکنا جائز نہیں ہے۔ جھانکنا ہے، جو کرنا ہے اپنی بیویوں کو کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج ہمارے شوہر بھی، ہماری بیویوں بھی یہ تہیہ کر لے کہ ہمارے جو باہر کی جو ٹینشنیں ہیں، باہر کی جو پریشانیاں ہیں، ان کو باہر رہنے دے۔ گھر میں جائے تو مسکراتے ہوئے جائے، جب گھر میں جائے تو بالکل ہنستا ہوا چہرہ لے کر جائے، اور ہماری گھر کی عورتیں جب شوہر آئے تو مسکرا کر کے ان کا استقبال کرے۔ یہ نہیں کہ آتی ہی یہ کہہ دے فریج خراب ہے، واشنگ مشین خراب ہے، بٹن خراب ہے، لائٹ خراب، نہیں، پہلے آئے شوہر تو ان کو آ کر بٹھائے، ان کو پانی کا گلاس پیش کرے، شربت کا گلاس پیش کرے، ان کو ہاتھ منہ دھلائے، ان سے دو چار پیار کی باتیں کرے، اس کے بعد جو تمہاری ضروریات ہے وہ ضرورت اپنے شوہر کے سامنے رکھے۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی شوہر ایسا نہیں جو اپنے بیوی بچوں کو بات نہ مانے، کیونکہ شوہر دن رات محنت کرتا ہی اس لیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام شوہروں اور بیویوں کے درمیان پیار و محبت پیدا فرمائے اور خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔